بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ورتل القرآن ترتيلا. جمار القرآن مکمل ہوئی ماشاءاللہ تجوید کی کتاب. فوائد مکیہ کے بھی کچھ اسباق ہوئے. تو فوائد مکیہ ان طلباء کے لیے بھی ہے دو کم از کم درجہ ثانیہ اور ثالثہ رابعہ یعنی درس نظامی کے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوا انہوں نے. تو اس لیے یہ ایک اور کتاب ہمارے سامنے آئی. غالباً جمار القرآن کی ہی طرح ہے. اظہار متھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس میں دیکھتے ہیں کچھ آسان لگ رہی تھی تو اس کو ہم نے چوز کیا ہے. تو اس کے کچھ ابتدائی اسباق ہیں شارٹ شارٹ سوال جواب میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق ابتدائی باتیں. سوال علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ تمام جواب. عربی حرفوں کو ان کے مخارج اور صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا. مختصر جواب. سوال مخارج کا کیا مطلب ہے؟ جواب مخارج مخرج کی جمع ہے یعنی نکلنے کی جگہ. مخارج کے کتنے مواقع ہیں؟ 5. جوف جوف یعنی منہ کا خلا خلیصہ. حلق زبان ہونٹ خیشوم ان کو اصول مخارج کہتے ہیں. یعنی ویسے تو مخارج 17 ہیں لیکن جگہ جو ہیں وہ موٹی موٹی 5 بن جاتی ہیں جہاں سے وہ نکلتے ہیں حروف. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں آگے تفسیرات کتابوں میں کچھ 17 یا کچھ 16 کہتے ہیں. صفات سے کیا مراد ہے؟ جن کیفیتوں حالتوں ٹھیک ہے جی جن کو سن کر یعنی سمجھا جائے جن کی سمجھ آئے ان کیفیات. جیسے ہم کہتے ہیں کیفیات ہمیں آ رہی ہیں جی. آپ کیا بیان سن کے ہمارے لطائف جاری ہو گئے. تو کسی کی کیفیات سن کر پتہ لگ جاتی ہے تو کچھ کیفیات محسوس ہو جاتی ہیں. اسی طرح تجوید کے اندر صفات کیفیتیں ہیں. کیفیتوں کے ساتھ حرفوں کو بولا جائے ان کیفیتوں کو صفات کہتے ہیں. صفات صفت کی جمع ہے. نوٹ لازمہ و عارضہ کی تعریف آگے آئیں گی. دوسرا سبق عربی حروف. سوال عربی زبان میں کتنے حروف ہیں؟ جواب کل 29 جو مخارج کی ترتیب کے مطابق اس طرح ہیں. الف حمزہ ہا عین ہا غین خا قاف کاف جیم شین یا ضاد لام نون را طا دال تا ظا زال ثا صاد زا سین فا واو با میم. ٹھیک ہے جی. مخارج کی ترتیب کے لحاظ سے انہوں نے ترتیب بتائی. الف اسی طرح مطلب منہ کے خالی حصے سے ہوتا ہے. مطلب اس میں تفصیل ہم نے پڑھی جمال القرآن میں. یعنی الف کیا ہوتا ہے؟ حروف کا محتاج ہوتا ہے. ساتھ اس کے پیچھے ہمیشہ زبر والا کوئی بھی حرف ہوگا. با تا ٹھیک ہے جی خا آ لا. ٹھیک ہے جی. یعنی اس کا کیا آسان طریقہ ہوگا؟ الف یا کھڑا زبر والی جو پڑھی جائے گی وہ جب رکیں گے تو کیا ہوگا؟ منہ کھلا رہے گا. اسی لیے اس کا کیا کہتے ہیں؟ منہ کا کھلا منہ کا خالی حصہ اندر کا. ٹھیک ہے جی. الحمد للہ رب جب پہ رکیں گے تو منہ کھلا رہ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اندر سے ادا ہو کے باہر ہوا پہ پورا ہو گیا. منہ کھلا رہ گیا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح ادا ہو رہا ہے. ہاں یہ حمزہ ہے. حمزہ کے اور ہا کے یہ سارے حروف کے مخارج ماشاءاللہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا. تیسرا سبق تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا ضروری ہے. سوال قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جیم ہر زبان کو جب ہی صحیح بولنا کہا جائے گا جب وہ اہل زبان کے طریقے کے مطابق ہو. قرآن مجید عربی میں ہے اس لیے عربوں کے طریقہ پر پڑھا جانا ضروری ہے. اگر ان کے طریقہ سے حروف ادا نہ ہوئے تو قرآن مجید کی عربیت باقی نہ رہے گی یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا. مثلا قل هو اللہ احد کہو وہ اللہ ایک ہے کی جگہ قل هو اللہ احد کھاؤ وہ اللہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. کتنا فرق پڑ گیا. کھاؤ قل مطلب کھاؤ اور قل مطلب کہو. کلو واشربو قرآن میں آتا ہے.
یعنی قولو، قالو، اس طرح قلب یعنی دل، قلب کتا، مطلب سمجھ آ رہی نا؟ اس طرح قلب کا مطلب دل ہوتا ہے، پا موٹا والا قاف ہوگا تو دل مراد، قلب اگر پا پتلا قاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ کتا اس کا معنی بن جائے گا۔ وہ آپ کو سورہ کاف میں بھی پڑھا آپ نے، 19 اس بارے میں بھی، قلب و قلب باسط ذراعیہ بالوسید آتا ہے، ان تحملہ یلہث او تترکہ یلہث، ٹھیک ہے جی۔ مسر القلب کا مسر القلبی ان تحملہ، یعنی 9 اس بارے میں بھی آتا ہے قلب پتلا کتے کا ذکر، اور قلب تو آتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، قلب سلیم۔ تو مقصد کیا ہوا؟ آگے انہوں نے مثال دی، نصر مطلب ہے مدد کرنا، صاد والا نصر، سین جو ہے گدھ کو بولتے ہیں، دیکھیں کتنا مطلب فرق آ گیا۔ مدد کا جگہ ہم نے اگر سین پڑھ دیا، صاد کی جگہ سین، گدھ معنی بن جائے گا۔ خلقہ یعنی پیدا کیا، اس نے پیدا کیا۔ حلقہ اگر کس نے پڑھ دیا، خا پڑھا ہی نہیں، ہاں پڑھ دیا، اس کا معنی سر مونڈا، یعنی اس نے سر مونڈا۔ کتنا بڑا فرق آ گیا جی، حرف کا چینج ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ سین سوال مطلب تجوید کی ضرورت کو قرآن سے ثابت کریں، جواب فرمایا گیا ورتل القرآن ترتیلا، یعنی قرآن کو صاف صاف پڑھو۔ صاف پڑھنا یہی ہے کہ ہر حرف مخرج و صفات سے ادا ہو، ورنہ آواز ہرگز صاف نہ کہلائے گی بلکہ غیر عربی ہوگی۔ سوال حدیث سے ثابت کریں، جواب حدیث میں ہے ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح اترا اسی طرح پڑھ جائے۔ رواہ ابن خزیمہ فی صحیحہ۔ چوتھا سبق، غلط پڑھنے کا حکم۔ سوال تجوید کے خلاف قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جواب موٹی اور نمایاں غلطی کو لحن جلی یا واضح غلطی کو لحن جلی، اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ ہلکی نرم غلطی لحن جلی حرام ہے اور لحن خفی مکروہ، ٹھیک ہے جی۔ مقصد کیا ہے؟ بچنا تو سب سے ہے، ہم نے جتنی کوشش ہو ہر غلطی سے بچنا ہے، کوشش جاری رکھنی ہے۔ دینی احکام دیکھ لی، ٹھیک ہے جی، ہلکی غلطی ہے تو ٹھیک ہے جی کرتے رہو نہ، مقصد کیا ہے آگے بتا رہے ہیں۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی 4 طرح کی غلطی کہلاتی ہے۔ ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، مثلا الحمد کو الحمدو پڑھنا۔ کسی حرف کا بڑھانا، مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ، بسم اللہ، ٹھیک ہے جی، با کے بعد یہ یا بنا دینا، بسم اللہ پڑھنا۔ مطلب بہت ساری ہو سکتی ہیں، بڑھانا یہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، یعنی با کے بعد یا لے آنا، بسم اللہ پڑھتے ہیں نا بچے وغیرہ، عادت ہوتی ہے تو بسم اللہ، بسم اللہ نہیں پڑھنا۔ دو ہو گئی، ہر کوئی حرف کم کر دینا، مثلا لم یولد کو لم یولد پڑھنا۔ تیسری غلطی یعنی کیا کرنا؟ حروف مدہ کو حرکات پڑھ دینا یا حرکات کو بڑھا دینا، حروف مدہ بنا دینا، یا حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا۔ 3 باتیں یہ۔ چوتھی بات، حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا، ٹھیک ہے جی، یہ مثال ہے، بہت ساری ایک ہی حرف کے اندر مثالیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الحمد پڑھ دیا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ سوال لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ جواب صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، مثلا رب نام را باریک پڑھنا، یہ ایک مثال دی انہوں نے، باقی مثالیں کتابوں میں ہم نے پڑھی ہیں۔ 5واں سبق، تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے؟ سوال ابتدا کی صورتیں بیان کریں، جواب ابتدا کی 3 صورتیں ہیں۔ ابتداء تلاوت، ابتداء صورت، یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے، مثلا سورہ فاتحہ کر لیں۔ ابتداء تلاوت، درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے۔ نمبر 3، ابتداء صورت، درمیان تلاوت، تلاوت کرتے کرتے کوئی صورت شروع کرے۔ 3 صورتیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ابتداء تلاوت، ابتداء صورت، یعنی کسی صورت سے پڑھنا، یاسین پڑھ لی، ٹھیک ہے جی۔ ابتداء تلاوت، درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے، یعنی ہم پاروں کے حساب سے پڑھتے ہیں تو وہ کیا پڑھتے ہیں ہم؟ صورت کے درمیان سے، یہ قسم کا اور ہوتا ہے کہ جہاں پہ سے مطلب
16 सपारा है मिसाल के तौर पर, या 17वां 18वां। 17वां तो चलो सूरत से शुरू हुआ है, 18वां भी सूरत से शुरू हुआ है, 16 बीच में है मतलब, ठीक है जी। 15वां भी सूरत से शुरू हुआ है। इसी तरह मतलब ये है कि 12वां तक कुछ पारे से ये है कि 12 तक ना, 12 11 तक सूरतों के दरमियान में है, यानी फिर आगे तकरीबन जैसे तबारकल्लज़ी शुरू से क़द समी अल्लाह, उस उधर भी कहीं पे शुरू से है, कहीं पे दरमियान से आखिर में है। तीसरी इब्तिदाई सूरत दरमियान है तिलावत। तिलावत करते करते कोई शुरू, एक बंदा पढ़ रहा है, 28वां पारा पढ़ रहा है, 27वां पढ़ रहा है, बार बार सूरतें आ रही हैं। इन तीनों सूरतों को हम हुक्म के ने बयान करें, इन तीनों सूरतों का हुक्म बयान करें। जवाब, अव्वल में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। यानी इब्तिदा कर रहा है बंदा ना, शुरू से ही कोई काम कर रहा है, तो कोई भी अच्छा काम करे, तिलावत करे, तिलावत के अलावा कोई भी अमल करे, तो वो हदीस के मुताबिक उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। लेकिन आऊज़ बिल्लाह ख़ास है कुरान पाक के साथ, ये पहली सूरत। दूसरी सूरत में आऊज़ बिल्लाह पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े चाहे ना पढ़े। दूसरी सूरत क्या है? इब्तिदाए तिलावत और दरमियान सूरत, यानी किसी सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू करे। तो ये कह रहे हैं दूसरी सूरत में आऊज़ बिल्लाह पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े। मसलन क्या है जी, दूसरा सपारा शुरू किया मिसाल के, सयक़ूलु सुफ़हाउ, तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम पढ़ सकते हैं। और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। क्यों? उस हदीस में अमर हो गया कि भाई जो भी काम किया जाए बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के बगैर, तो वो क्या है, वो पूरा होता है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से बिस्मिल्लाह पढ़। तीसरी सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़े। तीसरी सूरत कौन सी है? इब्तिदाए सूरत दरमियान तिलावत। एक बंदे ने तिलावत शुरू कर दी, बार बार सूरतें आ रही हैं और बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, तिलावत करते करते कोई सूरत शुरू करे। लेकिन सूरह बरात का हमने पहले भी किताबों में तफसील से पढ़ा, आउज़ बिल्लाहि बिस्मिल्लाह के अहकाम जमालुल कुरान में पढ़े हमने। यहाँ पे कुछ मुख्तसर सवाल जवाब हैं शुरू में नोट। लेकिन सूरह बराअतुन के शुरू में बिस्मिल्लाह बिल्कुल ना पढ़े, उसकी तफसील पहले आ चुकी है सारी। छठा सबक मखारिज से कुछ पहले कुछ ज़रूरी बातें क्या, ठीक है जी, क्या है? अच्छा, अभी वो व्हाट्सएप पे मेंबर्स को हम शामिल कर लेते हैं, वाई माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है जी। फ़ायदा होना चाहिए जिसकी जो भी तरतीब हो। छठा सबक मखारिज से पहले कुछ ज़रूरी बातें। सवाल मुतहर्रिक किसे कहते हैं? जवाब, ज़बर या ज़ेर या पेश वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। सवाल, साकिन का क्या मतलब है? जवाब, हर्फ पर कोई हरकत ना बोली जाए तो वो साकिन है। सवाल, जोफ़े दान क्या होता है? गले का मुंह, गले, मुंह और होंठों के खाली हिस्से को जोफ़े दान कहते हैं। मतलब ये कि ज़ोर से खाली आवाज़ निकाली जाए, इस तरह की आवाज़ गले या ज़ुबान या होंठों के किसी ख़ास हिस्सा पर न ठहरे, बल्कि सीना की तरफ से शुरू होकर होंठों से बाहर निकल जाए, सीना से होंठों तक इस खुले हिस्से को जोफ़े दहन, मुंह का खाली हिस्सा कहा जाता है। सवाल, दाढ़ों और दांतों के नाम बतलाएं। जवाब, कुल 6 नाम है, 3 दांतों के और 3 दाढ़ों के। दांतों के नाम सनाया, रबाई, अनियाब। रुबाई या रबाई दोनों। नक्शा मखारिज, ये देखने की समझने की चीज़ है, इसमें अब रिकॉर्ड की कोई सिर्फ तस्वीर इसके आगे है। आज़ाए सौत, जिनकी आवाज़ आती है, यानी ठीक है, आज़ाए सौत। खैशूम या नाक का खला, काफ कवा, सीन ता, सख्त तालू, नून ता, नरम तालू, दाल दांत, हा होंठ, नून ज़ुबान की नोक, आह ज़ुबान का अगला हिस्सा, हवा को नाली, अलिफ वाव आवाज़ के भीतर, आवाज़ के, खानून खुराक की नाली, जिया जीम ज़ुबान की जड़, ज़ुबान का पिछले हिस्सा। तो दाढ़ों के नाम क्या है जी? तवाहिक, तवाहिन, नवाजिज। आप अवेलेबल हैं? यस। चलें जी, हम यहाँ तक ही करेंगे।